جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب لندن واپس جا رہے ہیں، مریم بی بی بھی لندن جا رہی ہیں، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ وہ نون لیگ کی قیادت جو ہمیں بتا رہی تھی کہ 10 لاکھ بندہ نواز شریف صاحب کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ جائے گا، اب اس قیادت سے اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اس قسم کے آرگیومنٹ سننے کو مل رہے ہیں کہ جی اگر لوگ میاں صاحب کو لینے گئے تو روڈز بلاک ہو جائیں گی، ایمبولینس پھنس جائے گی، شادیوں کا سیزن ہے، بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ کیا ہے، میں ذرا اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن کچھ خبریں ہیں بڑی امپورٹنٹ جو میں پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں۔ اس خبر کے مطابق ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو کوپ جسے آپ وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کانفرنس کہہ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مطلب وہ یہ اپنا موقف رکھیں گے پاکستان کا کہ کلائمیٹ جسٹس جو ہے وہ کیا جائے۔ کلائمیٹ جسٹس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک جن کے ہاں اس قسم کی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ سیلاب آتے ہیں، دیگر آفتیں آتی ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اگر اس دنیا کو اس حد تک خراب کیا ہے جس کی وجہ سے دیگر ممالک کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس میں پھر اپنا کوئی حصہ ڈالیں، کوئی پیسے ڈالیں۔ تو $100 بلین کی بات ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم ان کو وہ یاد کروائیں گے اور کہیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر بھی ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، سندھ میں یہ ہوا، دیگر جگہوں پہ سیلاب آئے، تو وہ پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے اور اس وجہ سے ان کا جانا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو کلائمیٹ کے حوالے سے کانفرنس ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا جنیوا میں بھی کانفرنس ہوئی تھی، یاد ہے؟ جی وہی جنیوا جہاں پہ ادھر ٹیم کو اکٹھا کر کے مبارکبادیں دی گئی تھی اور آپ کو اور مجھے بتایا گیا تھا کہ $9 ارب آ رہا ہے۔ جی ہاں جی، $9 ارب آ رہا ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ $9 بھی پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ اور اب اگین یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جا کے وہاں پہ پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے۔ وہ 14 جماعتوں کے وزیر اعظم تھے، یہ جو ہے نگراں وزیر اعظم ہے، ان کو بھی ویسے ان 14 جماعتوں نے ہی سلیکٹ کیا ہے۔ تو یہ جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے۔ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ رتی بار فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو پچھلی کانفرنس ہوئی تھی اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک ایسے معاشی حالات کے دور میں کہ جہاں پہ ہمارے ملک کی معیشت کی کوئی حالت ہی نہیں رہی ہے، تو اس میں وزیر اعظم صاحب بھی اور وزیر خارجہ صاحب بھی پہنچے ہوئے امریکہ۔ کل عبدالباسط صاحب سے میری بات ہو رہی تھی میرے اپنے پروگرام میں ٹیلن نیوز پہ، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت جو ہے ایون کہ وزیر خارجہ کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہماری جو معاشی حالت ہے ان کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ وزیر اعظم بھی گئے ہیں، اس سے خرچہ ہوگا، وزیر خارجہ بھی گئے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو کوئی خیال نہیں، کیونکہ مال مفت دل بے رحم، سرکاری پیسہ ہے، سرکاری خرچے ہیں، سرکاری دورے ہیں۔ تو عبدالباسط صاحب نے بتایا کہ نہ وہاں پہ چین کے صدر جا رہے ہیں، نہ وہاں پہ روس کے صدر جا رہے ہیں، نہ وہاں پہ برطانیہ کے وزیر اعظم جا رہے ہیں، نہ ہی وہاں پہ بھارت کے وزیر اعظم جا رہے ہیں۔ تو کاکڑ صاحب کا وہاں پہ جانا کیا ضروری تھا؟ یہ عبدالباسط صاحب نے باقاعدہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلے ریکمینڈ کیا تھا کہ اگر بھیجنا ہے تو وزیر خارجہ کو بھیج دیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کو بھی بھیجنا ضروری نہیں تھا، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، وہ پاکستان کا مقدمہ پیش کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے پیچھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی سفارتکاری ہے جس کے لیے وہاں پہ نگراں وزیر اعظم کا ہونا ضروری تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ریزن میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور عبدالباسط جیسا سینئر سفارتکار جو بھارت میں بھی پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، سفارتکاری کو سمجھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہنا یہ بڑا وزن رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ذاتی ان کی خواہشات ہوں گی کہ میں نے جنرل اسمبلی میں جا کے خطاب کرنا ہے، بعد میں کب موقع ملے گا، بعد میں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو اس وجہ سے فی الحال جو ہے میں ادھر ہوں نگراں وزیر اعظم، تو جا کے میں خطاب کر لوں۔ یہی ایشو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہماری اشرافیہ ہے ان کی ذاتی خواہشات، ان کی جو ذاتی مسائل ہیں، ان کی جو ذاتی آپ جسے کہہ سکتے ہیں پروٹوکولز ہیں، ذاتی مرات ہیں، اس کی وجہ سے ہی آج ریاست پاکستان اس حالت میں ہے۔ بڑے بڑے کانوائے ابھی بھی پھر رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو معاشی دیوالیہ پن کے قریب ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اسلام آباد میں، کسی بھی بڑے شہر میں، ہر 10 منٹ کے بعد آپ کو ایک کانوائے گزرتا ہوا نظر آئے گا جس میں پولیس کی گاڑیاں بھی ہوں گی، یہ گاڑیاں بھی ہوں گی، وہ گاڑیاں بھی ہوں گی، اور وہ عوام کو گالیاں دیتے ہوئے، عوام کو برا بھلا کہتے ہوئے، جناب سائڈ پہ کرواتے ہوئے، ان کو روکتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ جناب ان صاحب کو پہلے جانے دو۔ اب یہ جو اشرافیہ کا ایشو ہے، آج ایک خبر آئی، بڑی امپورٹنٹ خبر آئی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت سے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے جو فیصلے ہیں حالیہ دنوں میں، اوبیسلی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ وہ جج ہیں، بڑا ویل ریپیوٹڈ جج ہیں جسٹس بابر ستار صاحب، اور انہوں نے جو فیصلے دیے پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے
انہوں نے توہین عدالت بھی لگائی کچھ افسران کے اوپر. انہوں نے پوچھا افسران سے کہ جناب آپ کس طرح ایم پی او کے تحت کسی کو بھی بند کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی روک دیتے ہیں, کیا آئین اور روح کی یہ منشا ہوتی ہے؟ پر اینی وے آج جسٹس بابر ستار صاحب نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے. اگر آپ اس مقدمے کو دیکھیں تو میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی تفصیلات اس کی شیئر کرتا ہوں. چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کے بھائی کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کے بھائی ایم ڈی سیندک میٹلز لمیٹڈ بلوچستان ہے اور تقریباً 33-34 سال ان کی عمر ہے اور 22 گریڈ کے افسر والا گھر ان کو اسلام آباد میں الاٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ جو الاٹمنٹ ہوئی ہے یہ 2019 سے 2046 تک گریڈ 22 کی رہائش الاٹ ہوئی ہے. 2019 سے 2046 تک ان کو وہ گھر الاٹ کر دیا گیا ہے چیئرمین سینٹ کے بھائی کو جس کی عمر 33-34 سال ہے. اور وہ گھر جو 22 گریڈ کے افسر کو ملتا ہے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ 33-34 سال کی عمر میں کون سا بندہ 22 گریڈ کا افسر بن جاتا ہے؟ یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور یہ وہی چیئرمین سینٹ ہیں جن کی مراد کے حوالے سے بھی ایک بل سامنے آیا تھا کہ جو ان کو یہ مراد بھی دے دی جائیں, وہ مراد بھی دے دی جائیں. یہ اس طریقے سے پاکستانیوں کا جو خون پسینہ ہے نا, اس کو اس طریقے سے یہ حکمراں نچوڑتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جنہیں وہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے. کیا جمہوریت ایسی ہوتی ہے کہ جمہوریت میں سوچا جا سکتا ہے کہ یہ ہو؟ کیا پورے پاکستان میں صادق سنجرانی کے 33-34 سال کے بھائی سے زیادہ کوئی قابل بندہ نہیں تھا جس کو اس پوسٹ پہ لگایا جائے اور پھر اس کو بنگلہ بھی الاٹ کر دیا گیا؟ پر یہ مائنڈ سیٹ سمجھیں آپ اشرافیہ کا, یہ اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ سمجھیں کہ یہ کتنا ظالمانہ, میں عموماً اس طرح کے لفظ یوز نہیں کرتا, یہ انتہائی شفاق اور ظالمانہ مائنڈ سیٹ ہے ہماری اشرافیہ کا کہ عوام بجلی کے بل نہیں دے سک رہے اور ایک کہتا ہے کہ میں نے امریکہ جانا ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے کینیا جانا ہے, چوتھا کہتا ہے میں نے چین جانا ہے, میرے بھائی کو یہ دے دو, میرے اس کو یہ دے دو. مطلب کہ آپ اگر اشرافیہ کے مسائل سنیں اور ان کی باتیں سنیں تو لٹرلی آپ کو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, سارے جو ہے عوام کی بات تو آپ چھوڑ دینا, ساروں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. کیا کوئی ایسا ملک جہاں پہ حالت یہ ہو وہ سوچ سکتا ہے کہ وہاں پہ اگر عوام کی منشا چلتی ہو, عوام کی ول چلتی ہو تو حکمراں اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں, اس لیے کہ بس انہیں پتا ہے کہ جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اس میں ہم اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کر لیں. جب تک اس ذاتی خواہشات کی تکمیل ہوتی رہے گی تب تک پاکستان کو اسی قسم کے مسائل کا سامنا رہے گا. پھر آپ اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب وہ فیصلے کریں کہ میرے لیے اور مریم بی بی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اگلے 30 سال. جس دن ہماری یہ سوچ ہوگی کہ وہاں پہ ہم کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ وہ فیصلے آپ کریں جن سے پاکستان کے بچوں کے لیے آسانیاں ہوں اگلے 3 سال, تو ابھی اپنی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. اور فیصلوں کی میں جہاں پہ ذکر آئے تو ایک فیصلہ ہوا کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور پھر شہباز شریف صاحب وطن آئے اور پھر چند گھنٹے بعد یا وہ دوبارہ جا رہے ہیں. ایسا آخر کیا ہو گیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز جو میں نے کل آپ سے شیئر کی تھی کہ 70% لاہوریے جو وہی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں تو وہ نہیں جیت سکتے, واپس بھی آ جائیں تو وہ لاہور تک نہیں جیت سکتے. اب اس چیز کا اندازہ ان کو بھی ہو رہا ہے. جب تک میاں صاحب واپس آئیں گے ہو سکتا ہے کہ پٹرول کہا جا رہا ہے کہ 400 روپے لیٹر تک چلا جائے. عوام کی منتخب حکومت, عوام کا درد رکھنے والی حکومت کبھی یہ حرکت کر سکتی نہیں. اشرافیہ کا تو فری ہے. 600 لیٹر ہو کے 1000 روپیہ لیٹر بھی ہو جائے تو ان کی گاڑیوں میں تو مفت پڑنا ہے نا. جو پاکستان کے بڑے بڑے افسران ہیں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, جو حکمران اشرافیہ, انہوں نے تو مفت پیٹرول ڈلوانا ہے. تو پچھلے مہینے تو لوگوں نے بل دے دیے تھے. اب ایشو کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے مہینے لوگوں نے بل دے دیے, کسی نے اس سے پیسے پکڑے, کسی نے اس سے پیسے پکڑے, کسی نے موٹر سائیکل بیچا, کسی نے بیٹی کا کوئی زیور بیچ دیا, کسی نے بیوی کی کوئی چوڑی بیچ دی وہ دے دیا, کسی نے کسی سے کوئی چیز پیسے مانگ کے جس طرح میں نے پہلے کہا دے دیا. اب دوبارہ بل آ رہے ہیں, 20 تاریخ آ گئی, اب دوبارہ بل آ رہے ہیں. اس مہینے وہ کس سے لیں گے؟ اور اگلے مہینے جب میاں صاحب آئیں گے تب تک تو عوام ادھر تک آ چکی ہوگی. دن کی روشنی میں اگر میاں صاحب پہنچتے ہیں وہاں پہ جس طریقے سے عوام آئے گی اس کو پھر ڈرون لگا کے دیکھیں گے. میڈیا نہ بھی دکھائے, سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی لڑکا تو ڈرون اوپر اڑا دے گا اور دکھا دے گا عوام کو کہ جناب کے کتنے لوگ آئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بڑا ایشو ہے ان کے لیے کہ جناب وہاں پہ عوام نے نہیں آنا. اور دوسرا, آپ بسوں میں بھر کے عوام کو تو لا سکتے ہیں, آپ وہاں پہ آ کے عوام وہ ڈانس بھی کر رہی ہوگی, ہماری سسٹر آ رہی ہیں, یہ وہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں بڑے پرجوش. آئی ہیو آل دا ریسپیکٹ کارکنوں کے لیے کسی بھی جماعت کے ہوں, تو وہ تو ہوگا, لیکن پارٹیسپیشن کیا معاشرتی لیول پہ اس طرح ہوگی؟
جس طریقے سے آپ تحریک انصاف کے جلسوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے اپنے 10 مہینے کے بچے کو اٹھا کے وہاں کھڑی ہے اور پوری رات وہ کھڑے رہتے تھے، گرمیوں میں، سردیوں میں، جدھر عمران خان کا جلسہ ہوتا تھا وہاں پہ لوگ آپ کو نظر آتے تھے، بزرگ، بچے، مڈل کلاس فیملیز، امیر طبقات. آپ کو وہاں پہ رکشے پہ بھی لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ لینڈ کروزر پہ بھی لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ بسوں پہ بھی لوگ آ رہے ہیں. آپ کو وائڈ جو وہ ہے نا معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ہر کسی کی آپ کو وہاں پہ ریپریزنٹیشن نظر آتی تھی پی ٹی آئی کے جلسوں میں. کیا ایسا یہاں پہ ہوگا؟ ان کو پتا ایسا نہیں ہونا. تو اس وجہ سے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ ہم نے ایئرپورٹ نہیں جانا کیونکہ وہ ایمبولینس بلاک ہو جائے گی، کیونکہ وہ شادیوں کا سیزن ہے. تو جس وقت پہلے آپ اناؤنس کر رہے تھے اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ شادیوں کا سیزن ہے، اور آپ ایک کوئی اسپیشل روٹ بنوا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جلسہ کریں گے مینار پاکستان میں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ یا تو نا کہ دن کی روشنی میں اور عوام دیکھیں. ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ لائٹیں شائٹیں لگا کے تاثر دیا جائے گا کیونکہ بہت بڑا جلسہ ہے. لیکن میں نے اگین جس طرح عرض کی کہ جب وہ جلسہ ہوگا، یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ، لکھ لیں، جب وہ جلسہ ہوگا اس جلسے کے دوران ہی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ اس جلسے کے اندر کس قسم کا کراؤڈ ہے، کون لوگ آئے ہوئے ہیں، کدھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میڈیا بے شک اوپر سے جو مرضی ہم دکھاتے رہیں کہ جناب یہ دیکھو اس عوام کا سمندر ہے، 10 منٹ میں تیا پانچا ہو جاتا ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا کسی اور معزز جماعت کا ہو، سب فوراً چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور کریڈٹ گوز ٹو سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کھول کے چیزیں سامنے لے آتا ہے. آلدو کہ ہمیں برا لگتا ہے سم ٹائم، ہمارے صحافی دوستوں کو ہمیں بھی برا لگتا ہے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، برا لگتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو ماننی پڑیں گی کہ سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ گیم چینجر ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے معاشرے میں، اور یہ میجرلی پازیٹیو کردار ہے. جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اپنے چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے تو کرٹیسائز کرتے ہیں، ہاں جہاں پہ مسائل ہیں، جھوٹی خبریں ہیں یہ وہ، لیکن بہت ساری خبریں جن کے اوپر اجارہ داری تھی میڈیا کی، جن کے اوپر اجارہ داری تھی کہ ہم کھولیں گے لاک اور ہم یہ کریں گے اور پھر وہ خبر باہر نکلے گی، اب وہ اجارہ داری سوشل میڈیا نے ختم کر دی ہے. اور یہ اسی کا ڈر ہے. 10 ارب کے اشتہارات دے کے میڈیا کا ڈر تو آپ کم کر سکتے ہیں، میڈیا کا خوف شاید اتنا نہ رہا ہو 10 ارب کے اشتہارات دینے کے بعد، لیکن سوشل میڈیا کا جو خوف ہے وہ ہر جماعت کو ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ کھل کے سامنے دکھا دیتے ہیں. اور آپ بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیں، آپ ملک کا ماحول دیکھ لیں، وہ ایک بچے کی جو ڈیتھ ہوئی اس کو کتنے میڈیا نے کور کیا، لیکن کیا پاکستان میں وہ سٹوری نہیں ہے؟ وہ اس پاکستان کی سب سے بڑی سٹوری ہے. اور کس کی وجہ سے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹوری ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے، ڈیموکریٹک میڈیا کی وجہ سے، سٹیزن جرنلزم کی وجہ سے. ہاں اس میں مسائل ہیں، اس میں بہت ساری ایشوز ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، لیکن ایک طرح سے وہ جو گیٹ کیپنگ تھی وہ لے لی گئی ہے، وہ میڈیا کے پاس اب نہیں رہی. ارریلیونٹ کوئی بھی جو اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرے گا کہ ان چینجز کے آگے، وہ خود ارریلیونٹ ہو جائے گا، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو، چاہے وہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو. آپ کو عوام کی منشا کے مطابق چلنا پڑے گا. دیکھیں ایک طرف حالت یہ ہے کہ نون لیگ اب یہ کہہ رہی ہے کہ میرے استقبال کے لیے کوئی نہ آئے، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے استقبال کے لیے. دوسری طرف راجہ ریاض صاحب ادھر سے لندن سے ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں تو پہنچ جائیں آپ، میں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے فلانے بائی پاس پہ، آپ آ جائیں موٹر وے پہ. تو اب یہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں اور راجہ ریاض صاحب کے استقبال کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں. پر سب کچھ اچھا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت مسائل ہیں، اور مسائل کی جڑ جو ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے، جس کو جو ان کے اندازے تھے کہ وہ مہینے میں کیا ہفتے بعد جیل میں مان جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کر دیا جائے گا، عوام اس کے خلاف ہو جائے گی، یہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. وہی مین مسئلہ ہے جو ان کے اندازے تھے، ان کی جو کیلکولیشنز تھیں عمران خان کے حوالے سے، وہ ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. وہ تو ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے اپنے مقدمات لڑ رہے ہیں جس طرح انہوں نے لڑنا ہے. مقدمات ان کے اوپر مزید ہو رہے ہیں. لیکن کیا ان سب سے ان مسائل کا حل نکلے گا کہ کاکڑ صاحب کو ہم بھیج دیں گے امریکہ، ساتھ ہم صحافی بھی چلے جائیں گے، کافی گئے ہوئے وہاں سے رپورٹنگ شوٹنگ بھی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. لیکن کیا اس سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ مان جائے گی؟ انہوں نے تو دیکھنا ہے بھائی ان کو ڈیلیور کیا کیا گیا 14 مہینے 16 مہینے کے دوران ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ بجلی کے بل، وہ جب کہتی تھی نا مریم بی بی جب آپ سے کوئی ووٹ لینے آئے
تو ان کو بجلی کے بل دکھانا. اب جب نواز شریف ایئرپورٹ پہ آئے گا نا تو عوام بجلی کے بل دکھائیں گے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ان کے ساتھ کر کے گئی ہے. اور جب تک میاں صاحب نے آنا ہے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کدھر تک پہنچ چکی ہوگی, اور ابھی آنے والے دنوں میں مہنگائی اور زیادہ ہونی ہے. یہ بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس قسم کی ڈیلز کر کے گئے ہیں, جو کچھ یہ پاکستان کے ساتھ کر کے گئے ہیں معاشی فرنٹ پہ, اس کا خمیازہ بہت عرصے تک اس قوم کو بھگتنا پڑے گا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.